ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم ولو صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اما بعد. ترجمہ معارف القرآن. اور ہرگز آرزو نہ کریں گے اس کی کبھی ان جرموں کے سبب جو پہلے کر چکے ان کے ہاتھ، اور اللہ جاننے والا ہے اندھیر مچانے والوں کو. تفسیر. اور رہے اس بارے میں یہودی تو ہم غیب کی خبر دیے دیتے ہیں کہ ہرگز وہ لوگ آرزو نہ کریں گے اس موت کی کبھی. کیوں؟ تو ان جرموں کے سبب جو پہلے ہی کر چکے تھے ان کے ہاتھ، اور وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. وہ یاد رکھیں کہ اللہ جاننے والا ہے ان سب اندھیر مچانے والوں کو. وَلِتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُمْ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور ضرور پاتے رہو گے تم ان کو سب سے زیادہ لالچی زندگی پر، اور ان سے جنہوں نے شرک کر رکھا ہے. چاہتا ہے ہر ایک ان کا کہ کاش زندہ رکھا جائے 1000 سال، حالانکہ دور کرنے والا نہیں ہے اس کو عذاب سے معمر ہو جانا، زیادہ عمر والا ہو جانا. اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ کرتوت کریں. اور یہ بھی غیب کی خبر سن لو کہ اے مسلمانوں، ہمیشہ ضرور پاتے رہو گے تم ان یہودیوں کو سب جہان بھر سے زیادہ لالچی زندگی بھر. اور یہ لالچ زندگی کی ان بت پرستوں سے بھی ہوتی رہے گی جنہوں نے شرک کر رکھا ہے. ان دونوں قوموں کا حال یہ ہے کہ چاہتا ہے ہر ایک شخص ان کا کہ کاش وہ کبھی نہ مرے اور زندہ رکھا جائے کم از کم 1000 سال تک. مشرکین عجم نے تو اپنا سلام بنا رکھا تھا کہ 1000 سال، حالانکہ وہ کتنا بھی جئیں پھر بھی دور کرنے والا نہیں ہے. اس کو عذاب الہی سے محض اس کا معمر ہو جانا، زیادہ عمر والا ہو جانا. اور زیادہ جینے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں گے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کی عمر کو نہیں، بلکہ جو کچھ وہ کرتوت کریں سارا مدار عمل پر ہے، عمر پر نہیں ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اب جب اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کو کھوکھلا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر وہ لوگ اپنی باتوں میں اتنے ہی سچے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے ناراض نہ ہوگا، انہیں بخش دے گا، انہیں جنت میں ڈال دے گا، تو جب اتنی سہولتیں تمہارے لیے ہے اور یہ تمہیں معلوم ہے، جیسے آج ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم تو بخش دیے گئے ہیں، ہم تو بخش دیے گئے، ہمیں سیدھے جنت میں جانا ہے، کسی عذاب سے، کسی جزا سے، کسی تکلیف سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزے رکھیں یا نہ رکھیں، شریعت پر ہمارا عمل ہو یا نہ ہو، ہم کچھ بھی کریں، ہم نے پیر بنا لیا ہے، ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حال کی خدمت قبول کر لی ہے، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے اور ہم بخش دیے جائیں گے. بس ایسا ہی کچھ ان کا بھی خیال تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا آج ہم جن کے نام کا غلط استعمال کر کے یہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں، اس عقیدے پر قائم ہو چکے ہیں، اسی حبیب کو اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب ان سے کہہ دو اگر وہ اپنی اس بخشش کی باتوں میں، جنت کی باتوں میں، بغیر سوال و جواب کے بخش دیے جانے کی باتوں میں سچے ہیں تو ان سے کہو کہ وہ موت کی تمنا کریں اور اللہ رب العزت انہیں موت دیں، یہ دعا کریں.
تو اگر وہ سچے ہوں گے تو ایسا کریں گے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت کریمہ میں اسی کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہرگز اس بات کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے وہ زبان سے کچھ بھی کہہ لیں, اپنے دل کو کیسے بھی کیوں نہ تسلی دے دیں, دوسروں کے سامنے کیوں نہ اس طرح کی حجتیں قائم کر دیں, لیکن انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. ان کے ہاتھ نے کیا عمل کیا ہے انہیں معلوم ہے, ان کے پیر کس عمل کی طرف, کن برے اعمال کی طرف گئے ہیں انہیں معلوم ہے, انہیں کی نظروں میں کیا گندگی ہے انہیں معلوم ہے, ان کے دلوں میں کیسی کیفیت بد بھری پڑی ہے یہ انہیں معلوم ہے. تو اے محبوب یہ آپ جان لیں اور عوام بھی جان لے, امت بھی جان لے کہ وہ ہرگز اپنی موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں. اور وہ کیا سوچتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے, ہم پر رحم کیا جائے گا, ہمیں جنت دے دی جائے گی, ہمارا تو جہنم میں جانا نہیں ہے, یہ بات طے ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کے بارے میں نہیں جانتا معاذ اللہ. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین, اور یقیناً اللہ ہر ظلم کرنے والے کو جاننے والا ہے. جس نے ظلم کیا, جو پیدا کیا گیا تھا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اور اس نے اپنے مقصد کو بھول کر عبادت کو چھوڑ کر اپنے پیدائش کا مقصد کسی اور چیز کو بنا لیا, تو یہ بھی ظلم ہے, اور اس نے ظلم کیا, وہ ظالم ہے. اور اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو بخوبی جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ, اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ تمنا نہیں کریں گے, بلکہ جو ایسے بدبخت لوگ ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب جو ایسے بدبخت لوگ ہیں آپ ان کو پائیں گے کہ وہ زندگی جینے کے بارے میں زیادہ لالچی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر دراز کر دی جائے, ان کی عمر لمبی کر دی جائے, 1000 سال تک جئیں, تاکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہوگی تو اعمال زیادہ ہوں گے, اعمال کی کثرت ہوگی تو برے اعمال جو ہے بعض وہ کچھ چھپ جائیں گے. اس طرح رب تبارک جب زیادہ اعمال ہوں گے تو زیادہ پر دھیان نہیں دیا جائے گا, اور ہم آرام سے اپنی اس بات میں سچے ہو کر گزر جائیں گے. یہ ان کا خیال ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور اے محبوب آپ ان کو پائیں گے کہ وہ زیادہ لالچی ہیں دوسرے لوگوں کی بنسبت اپنی زندگی پر. اور وہ لوگ, یہ یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جن لوگوں نے شرک کیا, اللہ کے سوا معبود بنا لیا, اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو, اشیاء کو, اس کی مخلوق کو لائق عبادت قرار دے دیا, ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے. اور ان میں سے ہر ایک 1000 سال زندگی گزارنا چاہتا ہے, اور اس گمان میں ہے کہ اس کا زیادہ عمر والا اسے عذاب سے بچا لے گا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو جان لو کہ اللہ بے شک جاننے والا ہے, بصیر, دیکھنے والا ہے ہر اس چیز کو جو تم یا وہ کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کوئی بھی چیز جو کچھ تم نے کیا ہے زندگی میں, جو کوئی بھی کرتا ہے اپنی زندگی میں, ایسا کوئی عمل نہیں جسے رب نہ دیکھ رہا ہو. رب تبارک و تعالیٰ ہر عمل کا دیکھنے والا ہے. تو کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہوگی تو میرے اعمال میں کوئی بات ڈھکی چھپی رہ جائے گی, تو معاذ اللہ ایسا سوچنا, رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا خیال کرنا یہ کفر ہے. کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اور بڑے سے بڑے عمل کو دیکھ رہا ہے, اور اس کی شان کے لائق جو دیکھنے کی اس کی طاقت ہے, اس سے کوئی بھی کسی کا بھی عمل بچنے والا نہیں ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی کہ نہ عمر کا زیادہ ہونا, نہ عمل کا زیادہ ہونا, نہ اس طرح کی بے وجہ کی باتوں پر تکیہ کر کے بد عملی کرنا, یہ کسی طرح کی کوئی بات کی سنوائی کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائے گا, بلکہ وہ باقاعدگی کے ساتھ ہمارے ہم سب کے ایک ایک عمل کا حساب لے گا. اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ہمیں تاکید فرمائی کہ نیک عمل کرو, نمازیں ادا کرو, سچ بولو, فرائض کے علاوہ بھی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سے ایسے مستحب عمل بتائے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہم رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنے سے بچ سکیں، رب تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا سامنا کرنے سے بچ سکیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اس کی رحمت حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اب ہم پر ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کو جو ہمارے درمیان بھیجا، یہی اس کا بڑا رحم ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا ہوئے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا ہو جانے کو ہی جنتی ہو جانے کی سند مان لینا، یہ خود پر بھی ظلم ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان پر بھی ظلم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانے جیسا ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ بس وہ ایسے ہی بخش دیا جائے گا تو وہ یہ مانتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ تعلیم فرمائی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بے شک رحمت للعالمین ہے، آپ کی شفاعت ہمارے کام آنے والی ہے، لیکن کب؟ جب ہم آپ کے وفادار ہو جائیں گے، آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہو کر حشر میں پیش ہوں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلیمات پر، آپ کے احکامات پر، آپ کی عطا کردہ شریعت پر خوب کوشش کر کے اس پر عمل کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رحمت کے حقدار ہو جائیں، آپ کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا صحیح مطلب سمجھ کر اسے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت